السلام علیکم۔ ہانٹڈ سینٹر کے لسنرز کو خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ایک ٹیچر کی کہانی جس کا تبادلہ نورپور گاؤں میں ایک اسکول میں ہوا، لیکن وہ راستہ بھٹکنے کی وجہ سے ایک شیطانی بوڑھے کے چنگل میں پھنس گیا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں مہرپور گاؤں جانے کے لیے بس اسٹاپ پر اتر چکا تھا۔ بس اسٹاپ پر موجود اکا دکا چھوٹی موٹی دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ کسی بشر کا شبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ دسمبر کی یخ بستہ چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے ہر طرف ہو کا عالم طاری کر رکھا تھا۔ میں بس سے اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ نورپور جانے کے لیے مجھے اس سے آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ 1 منٹ میں نے اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ میرا نام حسن علی ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک استاد ہوں۔ میری عمر کوئی 33 سال ہوگی۔ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ نورپور کے ایک اسکول میں میرا تبادلہ ہوا۔ اس سلسلے میں نورپور پہنچا تھا۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھے خط میں بتا دیا تھا کہ اسکول کا چپڑاسی مجھے بس اسٹاپ پر ٹانگے سمیت ملے گا، پھر وہی مجھے اسکول سے ملحقہ سرکاری رہائش میں لے جائے گا۔ مگر وہ بیچارہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ نورپور جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ دوسری بس نے مجھے 1 بجے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ دھند کی وجہ سے ہر طرف بیابان نظر آ رہا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ممکن تھا دیدے پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سردی سے میری ٹانگیں کپکپانا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جلد سے جلد مجھے اپنے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر لینا چاہیے، جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیگ میں رکھی ٹارچ نکالی اور اسے بٹن دبا کر آن کر لیا۔ اتنے میں میرے کانوں میں لاٹھی ٹیکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بوڑھا شخص آہستہ آہستہ سڑک پر لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری طرف آ رہا ہو۔ میرا دل اضطراب کے مارے اچھلنے لگ گیا۔ میں نے ٹارچ کا رخ آواز کی سمت کیا، مگر دھند کی وجہ سے روشنی شرما کر جیسے واپس آ گئی تھی۔ آواز بدستور میری طرف بڑھ رہی تھی، مگر ہیولا تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی تو میں خود بے چین ہو کر آواز کی سمت بڑھا، شاید کسی کو میری ضرورت ہو۔ میں بیگ کو سائڈ پر رکھ کے چل پڑا۔ تھوڑی دور چلا مگر کوئی بندہ نظر نہ آیا۔ بندہ نہ بندے کی ذات تھی، آواز تھی جو آئے جا رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ شاید کوئی واپس مڑ گیا ہو۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آواز کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے میں یہ بھی بھول گیا کہ مجھے نورپور جانا تھا اور میں کس چکر میں لگ گیا ہوں۔ طیش میں آ کر میں نے ہوا میں مکہ لہرایا اور پلٹ کر واپس چل پڑا۔ ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سخت سردی میں میرا بدن کپکپا رہا تھا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میں نے ڈرتے ہوئے اپنی گردن پیچھے موڑی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر دیہاتیوں کے جیسے کپڑا لپیٹ رکھا تھا، کپکپاتے ہاتھ سے لاٹھی تھامے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کو یوں سردی میں ٹھٹرتا دیکھ کر میرا سارا غصہ کافور ہو گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا، بابا جی آپ کہاں تھے؟ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، مگر آپ نظر ہی نہیں آئے۔ بیٹا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا، ذرا دیر کے لیے سستانے بیٹھ گیا تھا۔ اوہ میرے خدایا، اچانک میرے منہ سے نکلا۔ آواز کے پیچھے میں پاگل ہو کر دوڑ رہا تھا۔ شاید اس بے چینی میں میری نظر بیٹھے ہوئے بوڑھے پر نہ پڑی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو شاید۔ میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا۔ جی بابا جی، میں ابھی یہاں آیا ہوں۔ نورپور اسکول کا نیا استاد ہوں، شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ میں نے بوڑھے کے سوال کا جواب دیا۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے ذرا غصیلے لہجے میں کہا۔ بس ابھی بس سے اترا ہوں، نورپور کا راستہ معلوم نہیں، انتظار میں کھڑا تھا، کوئی آئے تو راستہ معلوم کروں۔ چلو آؤ میرے پیچھے، بوڑھے نے کہا اور وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا بنا میری بات سنے چل پڑا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے چلنے کی رفتار اچھی خاصی تیز تھی۔ میں باوجود کوشش کے اس کے برابر نہیں چل پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھنے لگا۔ اتنے میں ہم بس اسٹاپ پہنچ گئے۔
میں نے لپک کر اپنا سامان اٹھایا اور بوڑھے کے پیچھے چل پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا میرے ایک قدم کے مقابلے میں وہ 3 قدم اٹھا رہا ہے۔ بھاگ بھاگ کر مجھے سانس چڑھ گیا تھا۔ میں نے آواز دے کر بوڑھے کو روکا بھی، مگر بوڑھا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ بوڑھا ہیولے کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سستانے لگا۔ اچانک سے پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح اچھلا اور گھوم کر دیکھا تو وہی بوڑھا کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ بابا جی آپ؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میں دوسری طرف اس ہیولے کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ پیاس لگی ہے؟ یہ پی لو۔ اس نے ایک بوتل مجھے تھما دی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈھکنا کھولا اور بوتل منہ سے لگا کر گھٹا گھٹ پینے لگا۔ پانی کا ذائقہ مجھے ذرا نمکین لگا اور گاڑھا بھی۔ میں نے بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھی تو فوراً کہہ آ گئی۔ بوتل میں لیس دار گاڑھا خون تھا۔ میں نے کھانستے ہوئے زور لگا کر کہہ کی اور سارا خون باہر نکال کر رکھ دیا اور غصے سے بوڑھے کو دیکھا جو میری کیفیت دیکھ کر کہکے لگا رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے چہرے سے لپٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ کپڑا اتار رہا تھا وہ کپڑا خون آلود ہو رہا تھا۔ پورا کپڑا اس کے چہرے سے اتر چکا تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ منہ پر صرف دانت تھے جس سے خون رس رہا تھا۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب تھے۔ ناک کی جگہ بس گڑے تھے۔ اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی جو میری جان نکالے جا رہی تھی اور اس کے غلیظ چہرے کو اور بھیانک بنا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بیگ چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختا چلاتا سمت کا تعین کیے بغیر بھاگ پڑا۔ بس اتنا پتا تھا جہاں بھاگا جا رہا ہوں وہ جگہ جھاڑیوں سے اٹی پڑی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیاں میری ٹانگوں کو لگ لگ کر زخمی کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں میں کتنا بھاگا۔ جب ٹانگوں میں بھاگنے کی سکت ختم ہو گئی تو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور کسی گڑھے نما چیز میں جا گرا اور سانس روک کر بے سدھ ہو گیا، جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر ہو جاتا ہے۔ جب سے بھاگا تھا تب سے وہ شیطانی بلا نظر نہیں آئی تھی۔ میں گڑھے میں دبکا پڑا تھا کہ اتنے میں ایک بار پھر وہی لاٹھی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی جو ایک بار پھر میری طرف بڑھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک جسم کے بال مارے خوف کے کھڑے ہو گئے تھے۔ جی کرتا تھا زور زور سے چلاؤں، ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں۔ جو میرے ساتھ بیت رہا تھا ایسا تو کہانیوں میں ہوتا تھا، مگر میری زندگی بھی تو کبھی کبھی کسی کہانی کا روپ دھار لیتی ہے اور پھر یہ کہانی اپنی مرضی کا اختتام کرتی ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ لائٹ آن کر کے گڑھے کی روشنی میں دیکھا تو نیا دھچکا لگا۔ جہاں میں گرا پڑا تھا وہ گڑھا نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ مطلب میں بھاگتے بھاگتے کسی قبرستان میں آ گیا تھا۔ قبرستان کا سوچ کر خوف کی ایک اور لہر پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی کہ یکا یک ایک ہاتھ نے میری گردن پکڑ لی۔ ہاتھ کا لمس محسوس کر کے سمجھ گیا یہ وہی شیطانی بلا ہے۔ خوف کے مارے میری چیخ بھی نہ نکل سکی۔ ہاتھ میں بلا کی طاقت تھی۔ اس نے مجھے تنکے کی طرح گڑھے سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ہا 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 ہا۔ اس نے ایک لمبا کہکا لگایا اور بولا، مجھے پیاس لگی ہے، تیرا خون پینا ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے، تیرا گوشت کھانا ہے۔ رات کے اس پہر جب دنیا سو جاتی ہے تو شیطان اپنے شکار پر نکلتے ہیں۔ آج میرا شکار تو ہے، تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ مجھ سے کافی دور کھڑا تھا مگر اس کا ہاتھ لمبا ہوتا ہوا میری گردن پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے سخت کھردرے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دے کر اپنی گردن آزاد کروائی اور ایک بار پھر کانپتی ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دہشت اور خوف کے مارے قبروں سے ٹکرا ٹکرا کر بار بار گر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان میں اگے درختوں پر پڑی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں کی مانند ٹہنیوں پر بیٹھے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کی الوؤں جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کا تلسم تھا۔ وہ میری طاقت کو شل کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں میرا وجود کسی سے ٹکرا گیا۔ پورا قبرستان میرے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں گر کر اٹھ کھڑا ہوا۔
सामने देखा तो एक बारिश सफ़ेद कपड़ों में मलबूस नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग खड़े थे। मैं जल्दी से भागकर इनकी तरफ बढ़ा और चीखने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो शैतानी बला मेरे पीछे पड़ गई है। इस बुजुर्ग ने हाथ की उंगली अपने होंठों पर रखते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा किया। इतने में मेरे पीछे वही शैतानी बला लाठी से टिक टिक करती आ रही थी। बुजुर्ग ने मुझे कहा, बोलो, ज़ोर से बोलो, हक हू अल्लाह हो, हर दर्द की दवा अल्लाह हो, मुश्किल कुशा अल्लाह हो। जैसे इसके मुंह से हू की आवाज़ निकली, दरख्तों पर बैठे बच्चों नुमा परिंदे फड़फड़ाकर उड़ने लगे। पूरे कब्रिस्तान की फ़िज़ा इनसे भर गई थी। वो बूढ़ा जो मेरे करीब आ चुका था, बुजुर्ग ने चीखते हुए मुझे कहा, बोलो, हक हू अल्लाह हो। मैंने ज़ोर ज़ोर से दीवाना वार बोलना शुरू कर दिया, हक हू अल्लाह हो, हर दर्द की दवा अल्लाह हो, मुश्किल कुशा अल्लाह हो। बूढ़े के हाथ से लाठी गिर गई और वो सर थामते हुए ज़मीन पर गिर गया। फिर एक गिद्ध की शक्ल इख्तियार करके उड़ गया। मेरे बाख्ता हवास विर्द करते करते कंट्रोल में आ रहे थे। दिल की बेचैन धड़कनें पुरसकून होने लगी थी। मैं इस बुजुर्ग को देखे जा रहा था, जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। मैंने आगे बढ़कर इसके हाथ चूमने चाहे, मगर वो तो हवा की मानिंद खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बेटे, इंसान के अंदर खौफ और डर पैदा करके इस पर कब्जा करना शैतानी ताकतों का सबसे बड़ा हथियार होता है। अपने दिल को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से पुरसकून रखो। फिर हवा के झोंके की तरह वो बुजुर्ग हवा में तहलील हो गया। मैं इन्हें देखता जा रहा था कि मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फजर की अजान की आवाज़ थोड़े फासले से आ रही थी। मैं आवाज़ की सिमत चल पड़ा। थोड़ी देर में मैं एक गांव में दाखिल हो गया था, जिसके बोर्ड पर नूरपुर लिखा हुआ था। मस्जिद के इमाम साहब से स्कूल के चपरासी का पता मालूम करके इससे अपने लिए अलॉट किया हुआ घर खुलवाया। मेरी हालत देखकर वो परेशान हो गया। इसको मैंने बस इतना कहा कि आवारा कुत्ते मेरे पीछे लग गए थे। सामान वाला बैग भी वहीं गिर गया है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। इसने मुझे अपने घर से धोती और कमीज़ ला कर दी। नहा धोकर मैंने गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ी। सुबह का नाश्ता गांव के चौधरी के पास किया। वही चपड़ासी मेरा बैग भी तलाश करके आ गया। वहां से सीधा मैं स्कूल गया, जहां मेरी क्लास के बच्चे अपने नए उस्ताद से मिलने को बेताब बैठे थे। इतने में क्लास के मॉनिटर ने कहा कि सर, आज सबक कहाँ से शुरू करें? तो मैंने कहा, सबक वहीं से शुरू करेंगे जो आज मुझे मिला है। हक हू अल्लाह हो, हर दर्द की दवा अल्लाह हो, मुश्किल कुशा अल्लाह हो, हक हो। थोड़ी देर बाद क्लास के सब बच्चे दीवाना वार ये विर्द दोहरा रहे थे। ऐसी ही दिलचस्प और खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करें।